معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست و احباب کو AK اسلامک TV چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ٹرانسجنڈر کا قانون ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوست و احباب سے یہ گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں اس طرح کی اچھی اور تاریخی ویڈیو بنا سکوں۔ ناظرین، حالیہ ہی دنوں میں ملک خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ٹرانسجنڈر کے نام سے ایک قانون پاس کیا گیا ہے، اور یہ قانون پاس کرانے کی جد و جہد آج سے نہیں بلکہ 2018 سے جاری و ساری تھی، اور یہ قانون اس وقت ایک ایسے وقت میں پاس کیا گیا تھا جب اراکین اسمبلی اپنے حلقوں میں الیکشن کی تیاری میں مصروف عمل تھے۔ معزز سامعین، یہ قانون دراصل خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کا نام لے کر پیش کیا گیا تھا، یعنی وہ مرد یا عورتیں جن کی جنسی شناخت ان کی قدرتی جنس سے مختلف ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قانون میں صحت مند مرد اور عورتوں کو بھی کھلی آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ خود اپنی جنس متعین کر سکتے ہیں، یعنی ان کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ عورت بن کے رہ سکتے ہیں اور عورت مرد بن کے رہ سکتی ہے اور آپس میں شادی بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ قانون اللہ رب العزت کے قانون فطرت کے خلاف ہے اور شرعی اصولوں سے بھی ہٹ کر ہے اور اسلام سے کھلی دشمنی کے مترادف ہے۔ ناظرین، تو اس لیے تمام برادران سے گزارش ہے کہ ٹرانسجنڈر کے نام سے دھوکہ نہ کھائیں اور یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے قوانین عذاب الہی کے دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ اسی ضمن میں آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سناتا ہوں جو کہ قرآن پاک میں بھی وارد ہوا ہے۔ معزز سامعین، وہ 4 شہر تھے، ان کی آبادی 10 لاکھ پر مشتمل تھی۔ یہ صبح کا وقت تھا، وہ سب اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور زمین ہلنے لگی، اور ایسے لگا جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ اس پرسرار آواز اور زمین ہلنے کی وجہ سے گھبرا گئے اور اپنے اپنے گھروں سے نکل کر شہر سے باہر میدان میں آ گئے تاکہ زمین ہلنے کی وجہ سے اگر مکان زمین بوس ہوں تو اپنی جان بچا سکیں۔ معزز سامعین، پھر کیا ہوا؟ پھر زمین کی گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا رک گئی۔ چند لمحے سکون رہا، لیکن بعد میں زمین کی ہلنے کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ زلزلہ صرف اتنے حصے میں آ رہا تھا جتنے حصے میں شہری آبادی تھی، باقی اس شہر کی جو سڑکیں ہیں اور راستے وہ محفوظ تھے۔ برادران اسلام، جو شہری آبادی پر مشتمل زمین تھی وہ سڑکوں سے اوپر کی طرف جا رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے زمین کے نیچے بیلچہ گھسا دیا ہو اور اوپر کی طرف اٹھا رہا ہو۔ معزز سامعین، اور پھر ایسا ہی ہوا، پورا شہر زمین سے آسمان کی جانب اٹھتا چلا گیا اور نیچے گہرا اور چوڑا گڑھا نظر آنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ گھبرا گئے اور چیخنے چلانے لگے۔ اب شہر جو آسمان کی جانب جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہاتھ میں اس کو اٹھا لیا ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہر آسمان سے زمین کی جانب الٹا ہو گیا۔ لوگ گھبرا گئے اور دوڑنے لگے۔ برادران اسلام، اب شہر تیزی سے دوبارہ لوگوں کی جانب تیزی سے واپس آ رہا تھا۔ اب لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے۔ معزز سامعین، یہ شہر اتنی تیزی سے لوگوں سے ٹکرا گیا کہ جس سے یہ لوگ اس میں پس کر پاؤڈر ہو گئے۔ تاہم اب بھی کچھ لوگ زندہ بچ گئے جو شدید زخمی ہونے کے باوجود بھاگ رہے تھے، لیکن پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ برادران اسلام، اور جس کو بھی وہ پتھر لگتا اس پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا، اور اس طرح یہ لوگ دوسرے
شہروں کی طرح 5 منٹ میں ملیا میٹ ہو گئے۔ کچھ دیر جو پہلے آباد شہر ویرانی کا ثبوت دے رہا تھا، کچھ دیر پہلے جو شہر آباد تھا وہ اب ویرانی کا ثبوت دے رہا تھا، اور مکمل خاموشی اور سناٹا سا چھا گیا۔ معزز سامعین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوطی تھے، اور زمین کو اٹھا کر ان کے اوپر پٹکنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ عذاب نازل کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہ قوم ہر طرح کے گناہ میں مصروف عمل تھی۔ معزز سامعین، لیکن ان کا ایک ایسا گناہ جس نے عذاب الہی کو دعوت دی، وہ گناہ جنس پرستی تھا، یعنی مرد مرد سے اغلام بازی کرتا تھا، یعنی اپنی جنسی خواہش مرد مرد سے پوری کرتا تھا، جو کہ شرعی طور پر بھی ٹھیک نہیں تھا اور فطرت کے بھی خلاف تھا۔ لیکن ہم جنس پرست کا قانون ان کے ہاں بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ برادران اسلام، لیکن آج ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی 90% آبادی مسلمان ہے، اور وہ ملک نظر اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں ٹرانسجنڈر یعنی ہم جنس پرستی کا قانون پاس کر لیا گیا ہے، اور وہ ملک کوئی اور نہیں، آپ کا اور میرا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اب اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد اپنے آپ کو جو نادرہ سے بغیر کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے رجسٹر کرا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مرد دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح عورت بھی ایک عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اس طرح کے قانون میں وہ جو لواطت والا گناہ ہے وہ کھلم کھلا کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اس قانون پر میڈیا والے مکمل طور پر خاموش ہیں۔ شاید روزی روٹی کی وجہ سے جب ہم بھی نہ رہیں گے تو کیسی روزی روٹی؟ برادران اسلام اور پیارے پاکستانی بھائیوں، یہ کھلم کھلا عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس قانون کے پاس ہونے سے اکثر پاکستانی بھائی یا تو لا علمی کا شکار ہیں، یا ان کو زبردستی خاموش کرا دیا گیا ہے۔ پتھر اب بھی برس سکتے ہیں، چہرے اب بھی مسخ ہو سکتے ہیں، زلزلے اب بھی آ سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر خاموش نہ رہیں، ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ عذاب تو پچھلی قوموں پر آتا تھا، ہمارے لیے تو ہمارے نبی دعا کر کے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھر برسنے کا، چہرے مسخ ہونے کا، اور زمین میں دھنسائے جانے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔